خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کے ایک آیت، دو آیتیں، سورۃ القمر آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 اور پارہ نمبر 27 کہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا جس مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے، وہ مشکل گھڑی کب ختم ہونے والی ہے ہمیں نہیں معلوم. لاکھوں لوگ، کئی لاکھ، 3 لاکھ سے اوپر لوگ دنیا سے جا چکے اس بیماری میں، اس کرونا وائرس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے. اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی قریب 6000 سے زیادہ لوگ ختم ہو چکے، مر چکے، وفات پا چکے، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے. یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یا اللہ رب العالمین سے ہماری دوری جو ہے اس کا نتیجہ ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا اور کب تک ہوگا یہ ہم نہیں جانتے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تکلیف دے کے بھی آزماتا ہے، خوشی اور غمی دے کر کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کے، اولاد چھین کر کے، نہ دے کے بھی آزماتا ہے، پریشانی اور مصیبت دے کر کے بھی آزماتا ہے، عذاب دے کے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چوکنا کرنا چاہتا ہے. اور دیکھیے، یہ جو مشکل گھڑی یعنی یہ جو بیماری چل رہی ہے یہ کئی مہینے ہو گئے، مارچ سے، بلکہ اور پہلے سے یہ ہے، کئی مہینے سے یہ بیماری چل رہی ہے اور آئے دن مریض بڑھتے جا رہے ہیں، موتیں ہوتی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں شاید جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اور یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف طرح سے پریشانیاں آ رہی ہیں. کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں آگ کے گولے زمین سے نکل رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کئی ساری جگہوں پر، راجستھان ہو، اتر پردیش ہو، مدھیہ پردیش ہو، کئی ساری جگہوں پر لاکھوں کی تعداد میں یا یوں کہہ لو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی، کیونکہ ان کو گن نہیں سکتا ہے، ٹڈیاں آ کر کے پہنچ گئیں، جس سے ہمارے کسان بھائی پریشان حال ہیں. کئی جگہوں پر انہوں نے نقصان کر دیا. یہ سب کیا ہے آخر؟ یہ تمام کی تمام چیزیں آخر کیا ہے؟ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا، غور کیا کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض ہے اللہ رب العالمین. اور جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے سے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے. آپ بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لیجئے، قوم ثمود، قوم عاد، جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی پہ یہ لوگ اتر آئے تو اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، دنیا سے نام و نشان اللہ رب العالمین نے مٹا دیا. اور قرآن مجید کی وہ آیت ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. امت محمدیہ کے بعد، یعنی یہ جو امت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، اس سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نعمتیں جس کو اللہ رب العالمین جنہیں سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا وہ بنی اسرائیل تھی۔ اب اٹھا کر کے قرآن دیکھیے، لیکن جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بار بار اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے فرعون کے لشکر پر، فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو قید کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، یہ ظالم تو بادشاہ ہے لیکن تم پیار سے گفتگو کرنا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ لیکن نہیں ڈرا، نئی نصیحت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے کئی طریقے سے اس پر جو ہے عذاب نازل کیے، نشانیاں بھیجی۔ اللہ نے جس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان لوگوں کے اوپر طوفان بھیج دیا، اور والجراد، اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، والقمل، اور اسی طریقے سے جوؤں کا عذاب بھیجا، والزفادع، میڈکوں کو بھیجا، والدم، خون کا عذاب بھیجا، مفصلات، واضح کھلی ہوئی نشانیاں ہم نے بھیجی۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا، اس کے قوم، اس کا لشکر جو ہے یہ راہ راست پر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، ان لوگوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، یہ مجرم قوم تھی۔ سورہ اعراف اٹھائیے آپ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 اور پارہ نمبر 9 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اب اٹھا کر کے دیکھیے، اس کی تفسیر میں جائیے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بندے جب اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، اللہ رب العالمین بار بار چوکنا کرتا ہے، سمجھاتا ہے طرح طرح سے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین عذاب کو طرح طرح سے بھیجتا ہے۔ شاید یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، پھر بھی ہم نہیں آ رہے راہ راست پر، ہم طرح طرح کہتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ کریں گے، دنیاوی طور پر ہم کچھ بھی بچاؤ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کیا، لوٹ کر کے اللہ کی طرف نہیں آئے، اپنے آپ کو نہیں بدلا، مسجدوں سے نہیں جڑے، نمازوں سے نہیں کی طرف نہیں آئے، اللہ کے سامنے نہیں جھکے، حالت تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ اتنی مشکل گھڑی کے اندر بھی لوگ حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ کتنے بڑے بے شرم ہیں وہ لوگ جو اس مشکل گھڑی میں، جس میں پوری دنیا جوجھ رہی ہے، کاروبار بند ہے، تجارت بند ہے، زبان سے کہتے ہیں ہمیں غریبی ہے، ہمارے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، لیکن حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز سستے داموں میں ملتی ہے، ان حرام چیزوں کو مہنگے مہنگے داموں پر خرید کر کے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریب ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑنا ہے، یہ اللہ رب العالمین سے جو ہے اللہ رب العالمین سے جو ہے لڑائی کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنا ہوا۔ لیکن جان لیجئے اللہ رب العالمین کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ جہاں وہ رحم کرنے والا ہے وہیں پر وہ اپنے بندوں کی نافرمانی پر سخت عذاب میں بھی انہیں مبتلا کر دے گا اور کر رہا ہے۔ اگر اس بیماری سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے تو اللہ کے واسطے رجوع کرو، اللہ کی طرف آؤ، حرام چیزوں کو، حرام طریقوں کو، غلط چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اللہ رب العالمین سے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پیش کی، چونکہ ابھی ٹڈیاں بہت آئیں، اب ٹڈیوں کے تعلق سے جب ٹڈیاں آنے لگیں تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ابھی اس عذاب سے نجات نہیں پائے کہ دوسرا عذاب آ گیا، طوفان بھی آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں، رجوع نہیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے معافی ہم نہیں مانگ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین طرح طرح سے عذاب کو بھیجے گا، طرح طرح سے جو ہے، اور یہ ٹڈیوں کا آنا یہ ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے میرے بھائی، یہ قیامت یاد دلاتا ہے۔ ہمیں تو قیامت کا منظر یاد کرنا چاہیے ان ٹڈیوں کو دیکھ کر کے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ خُشَّعًا أَبْصَارَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ۔ اللہ اکبر۔
کہ قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو قیامت آنے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی ان کی۔ قرآن کہتا ہے خشعن ابصارہم، لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، لوگ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، یخرجون من الاجداث، اور اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، اور ایسے نکلیں گے کہ جیسے چاروں طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں پھیلی ہوں۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ حالت ہوگی قیامت کے دن کی۔ تو یہ عذاب دیکھ کر کے، یہ ٹڈیوں کا دل دیکھ کر کے، کہ کروڑوں کی ٹڈیاں جو بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، جگہ جگہ تہلکہ مچا رہی ہے، کسانوں کا نقصان کر رہی ہیں، یہ ہمیں آخرت یاد دلاتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں جو ہے آخرت یاد دلا رہی ہیں، ہم آخرت یاد کریں، رجوع کریں اللہ رب العالمین پر۔ ان ٹڈیوں سے کو دیکھ کر کے، اللہ کی جس عذاب میں لوگ مبتلا ہیں، اس عذاب کو دیکھ کر کے جو ہے ہم رجوع کریں، قیامت یاد کریں کہ ایک دن ایسے ہم قبروں سے اٹھیں گے، ایسے ہی قبروں سے اٹھیں گے اور نگاہیں جھکائے ہوئے جو ہے اللہ کی طرف حاضر ہوں گے، وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کئی مقامات فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اے دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو، اے عقل والوں عبرت حاصل کرو۔ تو عبرت کب حاصل کریں گے عبرت؟ جب ہماری موت واقع ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین ہمیں چوکنا کر رہا ہے، ہمیں جو ہے یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں، راہ راست پر آ جائیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کر لیں، اللہ رب العالمین کے گھر سے جوڑ لیں، توبہ کر لیں۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ گیا ہے، ہم نے معافی مانگی ہے۔ کئی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی گناہوں کو چھوڑا، بڑے بڑے گناہ میں لوگ مبتلا تھے، کہنے والوں نے کہا، سننے میں آیا کہ ایسے ایسے لوگ جو کبھی روزہ نہیں رکھے تھے لیکن اس سال رمضان میں روزہ رکھا، جن کی گندی بری عادتیں تھیں انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا ان لوگوں کے لیے، اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ خود اپنے لیے اللہ سے دعا کریں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہیں گناہوں سے روک لیا ہے، وہ توبہ کر لیے ہیں، اسی طریقے سے وہ اس توبہ کے کرنے کے بعد استقامت اختیار کریں، جمے رہیں، اور دوبارہ جو ہے پھر اس گناہ کو نہ کریں بلکہ ہمیشہ اس پہ قائم رہیں، تبھی جا کر کے اللہ معاف فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین تو وعدہ ہے کہ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی برائیوں کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ ٹڈیوں کا آنا یہ بطور عذاب بھی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ ہمیں آخرت یاد دلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اب ایک چیز میں بیچ میں یہ بتا دوں کہ جو ٹڈیاں یہ آئیں تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ ٹڈی آئی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیا اس کو ہم کھا سکتے ہیں؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ طبیعت کس کی چاہتی ہے کہ وہ کھائے نہیں کھائے، لیکن یہ ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتانی و دمانی، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، رہے 2 مردار، 2 مری ہوئی چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے۔ یعنی ٹڈی جو ہے اگر یہ فوت بھی ہو جائے، مر بھی جائے، تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مچھلی ہے، سمندر کے اندر مرے، سمندر سے نکالنے کے بعد مرے، مارے تب مرے یا اپنی موت سے مر جائے، بہرحال مچھلی اور ٹڈی ان دونوں کا کھانا جائز ہے۔ اب ٹڈی، مچھلی تو لوگ کھاتے ہیں، اب ٹڈی کسی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو اس کی طبیعت کی بات ہے۔ بہرحال حدیث کے اعتبار سے ٹڈی حلال ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور 2 خون کون سے ہیں جو حلال ہیں، جو کھا سکتے ہیں؟ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، کلیجی اور تلی، یہ جو ہے جمے ہوئے خون ہے، حدیث میں ان دونوں کو کھانا حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو
تو بہرحال ٹڈی حلال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6 كنا نأكل معه الجراد۔ صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر باب اکل الجراد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں ہے عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، غزوے میں گئے، جنگ میں شریک ہوئے، غزوے میں شریک ہوئے، 7 غزوات، 7 غزوات میں او 6 یا 6 غزوات میں شریک ہوئے، کننا ناکل معه الجراد، ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے، یعنی گویا کہ ٹڈی ملتی تھی، استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے صاف طور پر وضاحت ہے کہ ٹڈی یہ حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، اگر مر بھی جائے تب بھی کھا سکتے ہیں، جس طریقے سے حدیث میں اس کا وضاحت کی گئی۔ یہ طبیعت کی بات ہے کہ کون کھائے کون نہیں کھائے۔ بہرحال یہ ٹڈیوں کا آنا، یہ بیماری کا ابھی تک نہ جانا، اور طوفان کا آنا یا زلزلوں کا آنا یا جو ہے زمین سے یا سمندر سے آگ کا نکلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے بطور عبرت ہیں، اور اس بات کی جو ہے یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ رب العالمین اسے بھیج رہا ہے، تاکہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے بعد مسجدوں سے جڑ جائیں، توبہ کر لیں، اور اگر توبہ کیا ہے رمضان میں تو ہم اللہ کے واسطے اس پر قائم رہیں، استقامت اختیار کریں اور گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ حرام چیزوں کے ارتکاب میں مبتلا ہیں ابھی بھی اس مشکل گھڑی میں، وہ ان کو شرم کرنی چاہیے، وہ شرم کریں، حرام چیزیں چھوڑ دیں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیں۔ سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس چیز کی طرف ہے، کہ کیا کیا حرام چیزیں جو عام دنوں میں سستی ملتی ہیں، مشکل گھڑی میں لوگوں نے غربت کا نام دیا، لیکن یہ جو حرام خوری یا حرام چیز جس کا اقتراب لوگوں نے اپنی عادت بنا لی تھی اپنی زندگی کے اندر، اس کو نہیں چھوڑا۔ کیسی غریبی ہے، کیسی پریشانی میں ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہماری اوپر سے مشکل نہیں دور کرتا ہے۔ کہاں سے اللہ دور کرے گا جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے بچا کر کے رکھے، اور آئے تو اللہ رب العالمین اگر آیا ہے تو اس سے نجات دے، مشکل گھڑی سے ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین بچائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا سے اور اس ملک سے جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس چیز میں ہم مبتلا ہیں، جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ جلدی سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ نجات دے دے، اور اپنے رحمت کے اپنے گھر کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جلدی سے کھول دے، اور ہم جو ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، روز ڈیلی ہر وقت جو ہے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔